السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی تھا، کامیاب زندگی گزار رہا تھا، مگر دنیا کی نظر میں ایک بے وقوف آدمی تھا جسے زمین جائیداد بنانے کا کوئی شوق نہ تھا، جو کسی کی ضرورت زبان پر آنے سے پہلے ہی خاموشی سے مدد کر دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی زندہ دلی کی مثالیں دیتے تھے۔ یورپ سے تعلیم حاصل کر کے وہاں نوکری ملی تو کچھ عرصہ بعد واپس چلا آیا کہ ماں باپ کا بڑھاپا دنیا جہان کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور پھر ماں باپ کی ان کی وفات تک ایسے خدمت کی جیسے وہ واقعی اس کے لیے قارون کے خزانے جیسے تھے۔ حوصلہ مند بہت تھا کہ کسی نے اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ رب کی رضا میں راضی رہنے والا، جس کو ماں باپ کی خدمت کا صلہ نیک اولاد کی صورت میں ملا تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کا معمول تھا، اور ہر شخص کو عزت دینا اس کی عادت تھی۔ کہتا تھا کہ سب کی دعا لیا کرو، تمہیں شاید اپنے لیے دعا نہ مانگنی پڑے۔ اپنے دفتر کے چپڑاسی کو بھی آپ کہہ کر بلاتا تھا۔ لوگ اس کی سب کچھ لٹا دینے کی عادت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے، اور اگر کوئی اس کو بولتا کہ ہر مانگنے والا حقدار نہیں ہوتا تو وہ اور بھی ہنستا کہ حق کا فیصلہ میرٹ پر ہو تو شاید میں بھی مانگ رہا ہوتا۔ بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ لوگ طنز کرتے کہ تمہارا اپنا گھر تو ہے نہیں، لوگوں کو گھر بنانے میں مدد دیتے رہتے ہو، تو قہقہے لگا کر کہتا کہ ایک قبر چاہیے، وہ اگر اپنوں نے نہ دی تو ایدھی صاحب دے دیں گے، باقی قسمت ہوئی تو گھر کیا محل بھی دے گا میرا مالک۔ مگر وقت آنے پر پھر ایک دن اس کے بھائی نے کاروبار کے لیے ایک لمبا سا قرضہ مانگ لیا۔ اس نے بیٹے کی تعلیم اور بیٹی کے جہیز کے لیے جمع پونجی اور رقم اس کے حوالے کر دی، اور کہا کہ مالک ان بچوں کا سبب بنا دے گا بوقت ضرورت۔ بھائی کو کاروبار میں فائدہ ہوا، اور وہ کچھ سال کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ چلانے لگا۔ بھائی سے لی ہوئی رقم جو وہ بآسانی لوٹا سکتا تھا واپس نہ کی، اور برسوں ٹال مٹول کرتا رہا۔ اسے بیٹی کی شادی پر قرض لینا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بہت رویا کہ میرا رب شاید بہت ناراض ہے کہ میں جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتا رہا اب خود ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ بیٹے نے حوصلہ دیا، محنت کی اور قرض لوٹا دیا، اور اس کی خدمت میں مگن رہا۔ بیٹا پڑھ لکھ کر وظیفے پر امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کچھ عرصہ نوکری کر کے وطن واپس آیا اور کاروبار شروع کیا اور ترقی پاتا چلا گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور بولا کہ ابا، قدرت نے انصاف کر دیا، آج چچا جان آئے تھے اور مجھے درخواست کی کہ میرا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور بیٹی کی شادی سر پر ہے، میری فیکٹری خرید لو۔ اس نے بیٹے کو کہا کہ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہوں، چچا جان کو بیٹی کی شادی کے لیے جو رقم درکار تھی یہ کہہ کر دے دی کہ یہ میری بہن کی شادی ہے، اور ساتھ میں مزید رقم ان کی فیکٹری کے حالات صحیح کرنے کے لیے دی ہے کہ یہ ابا جان کی طرف سے ہے۔ وہ آج بھی بہت رویا، مگر آنسو خوشی کے تھے کہ اس کی زندگی کی اصل دولت اس کی اولاد اس کی امیدوں پر پوری اتری تھی۔ وہ ایک ضعیف بابا ہو چکا تھا، اب بھی مسکراتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی ہنستا مسکراتا رہتا ہے اور خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے ان کے مانگنے سے پہلے۔ بابا اور اس کی بیوی گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں کہ کہیں کوئی سفید پوش جو مانگنا موت سمجھتا ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، اس کی خاموشی سے مدد کر دی جائے۔ صلہ مولا سے ملتا ہے، لوگوں کے بس کی بات نہیں، مگر لوگ اچھے وقت میں فرعون بن جاتے ہیں
اور بھول جاتے ہیں کہ برا وقت اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے، اور برے وقت کو صدقہ اور دوسروں کے برے وقت میں خاموشی سے مدد کرنا ہی ٹالتا ہے۔ اور رہی بات زمین جائیداد کی، تو مٹی اور کفن تو ایدھی سینٹر بھی دے دیتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔